بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ ہاؤس چینل کی طرف سے میرے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا آغاز میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 سے کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیلاب ایسی تباہی مچا چکا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی، اور ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے قوم نوح کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پانی میں سیلاب کے ذریعے ڈبو رہا ہے، لیکن اب ہمارا ارادہ قوم لوط کی طرح کیا آسمانی پتھر کھانے کا ہے؟ کہ اتنی بڑی بات میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کے طور طریقے کچھ ایسی ہی گواہی دے رہے ہیں، اور سیلاب جیسی آسمانی آفت کے دوران ٹرانسجینڈر بل کو سینٹ میں پاس کروانے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور بھی زیادہ دعوت دینے کے برابر ہے۔ میری بہت سی پاکستانی بہنیں اور بھائی نہیں جانتے کہ یہ بل کس قدر خطرناک ہے اور اس کا اثر ہمارے معاشرے اور آنے والی نسلوں پر کتنا بھیانک ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں سب سے پہلے کہ ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں، ایک خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر میں کیا فرق ہے، ٹرانسجینڈر بل 2018 اصل میں کیا ہے، اور پاکستانیوں کی گھریلو زندگی اور آنے والی نسلوں پر اس قانون کے کیا بھیانک اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر مرد ہو یا عورت، لیکن پھر میڈیسن یا سرجری کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کرا لے، یا پھر پیدائش کے وقت اگر مرد ہو تو عورتوں جیسی حرکتیں کرے، یا پھر عورت پیدا ہو لیکن مردوں جیسی حرکتیں کرے۔ آسان الفاظ میں ٹرانسجینڈر اصل میں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی روح غلط جنس کے جسم میں بند ہو گئی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جسے جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں، لیکن اسے پاکستان میں نارملائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی کہ اسے بیماری نہ سمجھا جائے۔ حالانکہ اگر آپ لوگ قدیم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پوری انسانی تاریخ میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے ہی دیکھا جاتا رہا ہے، اور اگر اسلام کی بات کریں تو احادیث میں ایسے افراد پر لعنت کی گئی ہے جو اپنا حلیہ اپنی جنس کے خلاف بنائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین قسم کی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا۔ لیکن اس جدید دور کی لعنتوں میں سے ایک لعنت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مغربی سوچ کے لوگ انسان کو یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ خود کا مرد یا عورت ہونا نہیں پسند کرتے تو مخالف جنس والے کپڑے پہنے اور ویسے ہی حرکات کریں۔ عورتیں اگر مرد بننا چاہیں تو مردانہ حرکات کریں، اور یہاں تک کہ اپنے سینے کا آپریشن کروا کر خود کو مرد ثابت کرتی پھریں۔ اور اسی طرح اگر مرد کی خواہش ہے کہ وہ عورت بن جائے تو وہ زنانہ کپڑے پہنے یا پھر چال ڈھال عورتوں والی اپنا لے، یہاں تک کہ وہ ہارمونز بدلنے والی ادویات لے کر بھی اپنے جسم میں عورتوں والی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ لیکن اس سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کرنے سے مرد عورت نہیں بن جائے گا بلکہ مرد ہی رہے گا، اور عورت مرد نہیں بن سکے گی، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کل کو کوئی زیبرا سڑک پر آ کر کہے کہ میں زیبرا نہیں شیر ہوں اور مجھے آج کے بعد شیر لکھا اور پکارا جائے گا، تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو ناظرین اکرام، یہی مثال اس بل کی بھی ہے کہ اس قانون کے مطابق اگر کوئی بھی مرد نادرا کے آفس میں جا کر کہے کہ میں خود کو عورت محسوس کرتا ہوں اور مجھے عورت رجسٹر کیا جائے تو نادرا ایسا کرنے کا پابند ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی عورت جا کر یہ دعویٰ کرے تو اسے بھی مرد ہی لکھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ناظرین اکرام، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی مرد عورت بن کر عورتوں کے پبلک واش روم میں جا سکے گا اور اسے نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی مرد خود کو عورت ڈکلیئر کرواتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ بیوی کا نان نفقہ یا پھر بچوں کا خرچ اٹھانے کا پابند نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ مرد جو خود کو عورت ڈکلیئر کروا دے، اگر وہ کوئی جرم کرے تو اسے عورتوں کی ہی جیل میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح وہ عورتیں جو خود کو مرد ڈکلیئر کروا دیتی ہیں، وہ والد کی وفات کے بعد مردوں جتنے حصے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ شوہر کی وفات پر اپنی جنس تبدیل کروانے والی عورت خود کو مرد ظاہر کر کے عدت میں بیٹھنے سے انکار کر سکتی ہے۔ اسی طرح کسی کا بیٹا لڑکی بن کر کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہے، یعنی سرعام ہم جنس پرستی، تو پھر وہ اس قانون کی روح سے ایسا کرنے میں آزاد ہوگا، یعنی کہ ایسا مرد ہر لحاظ سے عورتوں کی ہی کیٹیگری میں سمجھا جائے گا اور ایسی عورت ہر لحاظ سے مردوں کی کیٹیگری میں سمجھی جائے گی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ٹرانسجینڈر، خواجہ سرا جسے انگلش میں انٹرسیکس کہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں انہیں مخنث یا خسرا وغیرہ کہا جاتا ہے، ان سے مختلف ہوتے ہیں، انہیں آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات یہ بتانا چاہوں گی کہ جو اسلام دشمن قانون
ہندوستان، یورپ اور امریکہ میں نہ بن پائے وہ پاکستان میں متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ پہلے خاندانی تشدد کا قانون یعنی ڈومیسٹک وائلنس کا قانون منظور ہوا، پھر اسلام قبول کرنے پر پابندی کا بل، اور اب یہ ٹرانسجینڈر کا قانون، جس پر پاکستان کے حکمرانوں کو شاباشی بھی مل رہی ہے۔ اور یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ اس قانون کی منظوری میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی وغیرہ سب ایک پیج پر ہیں۔ یہ قانون 2018 میں نواز شریف حکومت کے آخری دنوں میں پاس ہو چکا ہے، اس لیے اسے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کہا جاتا ہے۔ یہ بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا تھا اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے اس بل کی منظوری کی مکمل حمایت کی تھی۔ حالانکہ ان دنوں تحریک انصاف اور نون لیگ میں بدترین سیاسی تصادم کی فضا تھی، لیکن عالمی آقاؤں کے ایجنڈے کی جہاں بات آئے تو یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی سینٹ میں یہ تمام جماعتیں اس بل کے معاملے میں ایک ہی پیج پر ہیں، اور ان سب کے سامنے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان تنے تنہا ڈٹ کر اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ یہ تمام پارٹیاں اصل میں پاکستان میں نامرد بننے کے قانون کو لیگل کر کے حلال کا درجہ دے رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام میں مخنث کے متعلق واضح احکامات ہیں، لیکن یہ حکومتیں انہیں لاگو نہیں کریں گی۔ یہ وہ ایجنڈا ہم پر مسلط کریں گی جنہیں ہم پر مسلط کرنے کا ٹارگٹ ان کے مغربی آقا دیں گے، کیونکہ عالمی شیطانی طاقتوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو ویسے تو قانونی شکل نہیں دی جا سکتی، مگر ٹرانسجینڈر حقوق کے پردے میں اسے لیگلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس اہم موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔